کل ایک شخص نے جو ہے کہا کہ بھئی مرزا غالب کے بارے میں بتائیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہ غالب نے کہا۔ غالب جو ہے وہ قادریہ سلسلے میں بیعت تھے۔ وہ انڈیا میں اس دور میں نام بھی بڑے جو ہے وہ مزاحیہ ٹائپ کے نام ہوتے تھے۔ تو ان کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا کالے میاں، یعنی انڈیا میں یعنی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان لوگوں کے نام اسی طرح کے ہوتے تھے۔ کسی کا نام جمن میاں، کسی کا نام کلو کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ۔ آج تو یعنی آج اگر کسی کو بتائیں تو شرم آتی ہے کہ جی تمہارے دادا کا نام کیا؟ ابے یار رہنے دو بھائی۔ کسی کا جمن ہے، کسی کا کلن ہے، کلن بھی تھا۔ ہاں، تو اسی طرح ان کے مرشد کا نام تھا کالے میاں، قادری سلسلے میں بیعت تھے وہ۔ اب جو مسائل تصوف انہوں نے بیان کیے ہیں غالب نے، وہ یعنی اعتقادی مسئلہ ہے، وہ فیض نہیں ہے۔ یعنی ایک صوفی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ بن جائے گا جو غالب نے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اسے یعنی انہوں نے مشاہدہ حق کی بات کی ہے، مشاہدہ حق کی بات جو کی ہے، اب اس میں آپ کا اعتقاد تو بن جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غالب کو سمجھنے کے لیے آدمی پہلے سے آدھا چریا ہو۔ اب غالب کو کون سمجھے؟ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہوں، یعنی ایسے ہو گیا کہ جیسے کسی پارٹی میں جانا ہے اور بیگم ابھی تک میک اپ کر رہی ہے، پارٹی ختم بھی ہو گئی، وہ میک اپ میں لگی ہوئی ہے ابھی تک۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب۔ اب یہ جو شعر تھا انہوں نے امام مہدی کی آمد کے لیے لکھا۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گرچہ کہ بات ہو مشاہدہ حق کی، بنتی نہیں ہے بات ساغر و مینا پیے بغیر۔ اب اللہ کے دیدار کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن مزہ تب آئے گا جب ایک جام ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ظاہری شراب کی بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ مرشد کی نگاہوں سے جو ان کو پینے کو میں ملتی ہو اس کی بات کر رہے ہوں۔ جو ان کو وظیفہ ملتا تھا اس وظیفے کی ساری شراب خرید کے لے آتے تھے۔ ایک دن بیوی نے پوچھا کہ نوشے میاں یہ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ آپ تو سارے وظیفے کے جو پیسے ملے اس سے شراب خرید کے لیے آئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کمبخت، تجھے اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، شراب کا نہیں کیا تھا۔ رزق اللہ دے گا، شراب ہم خود لے لیتے۔ رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، شراب کا وعدہ تو نہیں کیا۔ اب یہ ان کا اپنا ایک یعنی اعتقاد ہے، لیکن کچھ تو ہوگا ان میں غالب میں۔ جو امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے جب آپ لال باغ میں تشریف فرما تھے تو علامہ اقبال کی روح کو حاضر کرایا اور غالب کی روح کو حاضر کرایا اور ان کو نوازا۔ بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایماں مجھے روکے ہے
جو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ بہادر شاہ ظفر کو، جو آخری بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا، گوروں نے آ کے اس کو قید کر لیا، رنگون بھیج دیا اور خود بیٹھ گئے۔ اب یہ وظیفہ لینے کے لیے گئے تو گوروں نے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا آدھا مسلمان۔ تو وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ بھائی سور نہیں کھاتا، شراب پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار پر کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی محفل میں آئے کیوں، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی محفل میں آئے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ غالب تو غالب ہے، مشکل پسندی ہے، برجستگی ہے غالب کی شاعری میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بناوٹ اور سجاوٹ نہیں ہے۔ جو حال ہے ان کا وہ قال میں تبدیل کر دیا۔ عاشق ہوں میں معشوق فریبی ہے میرا کام، شاید یہ وہ انہوں نے ہمارے لیے لکھا۔ عاشق ہوں میں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ لوگوں کی جو معشوق ہیں ان کو ایسا پٹاتا ہوں کہ لیلا مجنوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہتی ہے کہ مجنوں تو غلط ہے۔ عاشق ہوں میں معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ غالب تو غالب، غالب جیسا شاعر جو ہے دوسرا تو نہیں آیا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیدار، تنویر بھائی یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک شعر جو غالب کا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔
ہستی کے مت فریب میں آ جائی یو حسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائی یو حسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ سروش جو ہے وہ کہتے ہیں فرشتے کو، سروش، اور سریر جو ہے کاغذ کی جو آواز سرکنڈے کے قلم سے جب لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر تو اس سے جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سریر، کہ یہ جو سرکنڈے سے لکھ رہا ہوں میں قلم سے کاغذ کے اوپر جو آواز آ رہی ہے یہ آواز فرشتے کی لگتی ہے مجھے، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ آئے ہائے دیکھیے، واہ واہ، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا جائے ہے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، یعنی قید کے اندر بھی پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، دھمکی میں مر گیا جو نہ باب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیش تر بھی میرا رنگ زرد تھا، تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، کیا کہا؟ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہوں، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہوں، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، کبھی زندگی میں ہمارے بھی خوشی آئے گی، اس کا سینے پہ داغ لے کے قبر میں جا پہنچے خوشی نہیں ملی، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہوں، دوست غمخاری میں میری صحیح فرماویں گے کیا، زخم کے بھرتے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا، جب تک میں نے اپنے ناخن سے کھرچ کھرچ کے زخم کر لیا، صحیح ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے ناخن کاٹ دیے، اب ان کو یہ پتہ نہیں جب تک زخم بھرے گا ناخن دوبارہ ویسے ہو جائیں گے، اور بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، بے نیازی
حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ اور یہ آج کے لوگوں کو، بلکہ زندگی جتنی بھی تاریخ انسانی گزری ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کیا تم نے، ایسا تھوڑی، ایسا کرو۔ حضرت ناسے گر آئیں، حضرت ناسے وہ نصیحت کرنے والے، حضرت ناسے گر آئیں دیداؤ دل فرش راہ، میں اپنی آنکھیں بچھاتا ہوں، حضرت ناسے گر آئیں دیداؤ دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ کوئی مجھ کو، ہائے ہائے ہائے، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، گر کیا ناسہ نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، گر کیا ناسہ نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اگلا شعر دیکھیں، خانہ زادے زلف ہیں، سرکار کا تصور کریں، سرکار کی زلفوں کا تصور کریں، خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہے گرفتار وفا، ہے گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا، ہے گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اور تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، ہائے ہائے، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، رگے سنگ پتھر کی رگ سے ٹپکتا، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہیں یہ اگر شرار ہوتا، غم اگرچہ جاں غسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اب آخر میں تصوف کی بات کی ہے انہوں نے، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا،
اور یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہو۔ ہنوز محرومی حسن کو ترستا ہوں، ہنوز محرومی حسن کو ترستا ہوں، کرے ہے ہر بنے منہ کام چشم بینا کا۔ بڑی بات ہے یہ، دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، دل اس کو پہلے ہی ناز و ادا سے دے بیٹھے، ہمیں دماغ کہاں حسن کے تقاضے کا۔ نہ کہہ کہ گریہ بمقدار حسرت دل ہے، میری نگاہ میں ہے جمع و خرچ دریا کا۔ اعتبار عشق کی خانہ خرابی دیکھنا، اعتبار عشق کی خانہ خرابی دیکھنا، غیر نے کی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا، غیر نے کی آہ لیکن وہ خفا مجھ پر ہوا۔ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنا فریاد آیا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ سادگی ہائے تمنا لیکن، سادگی ہائے تمنا لیکن، پھر وہ نئے رنگ نظر یاد آیا۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہو، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ یہ جو ہم نے غالب کی شاعری پڑھی ہے، یہ ہمارے انڈیا میں ایک سنگر ہیں، انہوں نے کل پوچھا تھا غالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم نے غالب کی یہ شاعری پڑھی، اور ان کو یہ کہیں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو قصائد ہیں، وہ بمبئی میں رہتے ہیں، سنگر ہیں، بہت اچھے گانے گاتے ہیں، سرکار کا کلام پڑھیں تو پھر اس کے بعد جو ہے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے۔